سورۃ المزمل آیت نمبر 11 اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور چھوڑ دو مجھے اور ان جھٹلانے والوں کو جو زندگی کی آسانیوں میں ہیں، اور ان کو تھوڑی سی مہلت دے دو۔ قرآن کی آیات میں آپ دیکھتے ہیں کہ رب اور بندے کے درمیان میں ایک طرح سے ایک کانورسیشن چل رہی ہوتی ہے، بیک اینڈ فورتھ آپ اس کو محسوس کر سکتے ہیں کہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو خدشات تھے یا جو ان کے ذہن میں سوالات تھے، ان کے جوابات کو ایک کانورسیشن سٹائل میں اللہ تعالیٰ نے کور کرتے ہوئے قرآن کی آیات نازل کی ہیں۔ آپ سورۃ المزمل کی آیت نمبر 11 کو فعل امر سے سٹارٹ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، جیسے پیچھے فتخذ آیا تھا فعل امر، جیسے آپ کو پیچھے ملا تھا وصبر فعل امر، اسی طرح سے ذرنی فعل امر ہے، یعنی کہ کمانڈ ہے۔ کلام کا رخ جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ بندہ مومن کی طرف ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اولین مخاطب ہیں، اور پھر اس کے بعد تمام مسلمان جو اللہ کے کلام کو پڑھنے بیٹھتے ہیں ان سب سے کہا جا رہا ہے کہ مجھے چھوڑ دو، اور ان لوگوں کے لیے جو اس دین کو جھٹلاتے ہیں لیٹ می ہینڈل them مائی سیلف۔ تو بندہ مومن کو اصل میں اللہ تعالیٰ اپنی پریزنس کی اشورنس دے کر بات کر رہے ہیں۔ اینڈ آئی سمپلی لو دس آیا۔ بظاہر اس آیت کو جب آپ پڑھتے ہیں تو اس میں آپ کو نظر آتا ہے ایسنس کے جو اللہ کے رسول کے دشمن تھے ان کے لیے یہ آیت نازل کی گئی اس طرح سے کہ اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کہہ رہے ہیں آپ ان کو چھوڑ دیں، میں ان کو ہینڈل کروں گا اور پھر میں ان کو مہلت دوں گا مگر تھوڑی۔ تو اٹس لائک کہ جیسے اس میں کافروں سے ڈیل کرنے کی بات ہے۔ لیکن اگر آپ اس آیت کو ذرا تھوڑا سا ایک ڈیفرنٹ پرسپیکٹو میں دیکھیں تو آپ کو اس آیت کے اندر اللہ کی محبت اور اللہ کی طرف سے مومنین کو اشورنس واضح طور پر نظر آئے گی۔ فور شور قرآن کی خوبصورتی اگر آپ ایک اینگل سے دیکھنا شروع کریں اس کی ایک ایک آیت کے اندر، مجھے یقین آپ کو نظر آئے گی، اس لیے کہ مجھے نظر آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر آیت میں اللہ کی محبت کا عکس مومن کو نظر آتا ہے اور وہ پرومیننٹ نظر آتا ہے۔ آلدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے دشمن کی فکر نہیں کریں، اس کو مجھ پر چھوڑ دیں، مگر اس کلام میں ہی اللہ کی محبت کا گہرا عکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کے لیے نظر آ رہا ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے، وہ بندے جو اس کی فرما برداری میں جان لگا دیتے ہیں، اللہ اپنے ان بندوں کو کیسے پروٹیکٹ کرتا ہے، یوں سمجھیں کہ اس کی چھوٹی سی جھلک آپ کو آیت نمبر 11 میں نظر آ رہی ہے۔ وہ اللہ کے بندے جو صرف کلمہ گو نہیں ہوتے بلکہ آگے بڑھ کر اس کلمے کے تقاضے پورے کرنے کے راستے پر آ جاتے ہیں، تو پھر اللہ کیسے ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے، سورۃ مزمل پڑھتے ہوئے آپ کو اس آیت سے یہ پتہ چل جائے گا۔ اور اللہ اپنے بندوں کو کیسے پروٹیکٹ کرتا ہے یا اللہ کے بندے کیسے ہوتے ہیں، اس کی ایک جھلک ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھ کر پتہ چل جاتی ہے، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل کہا تھا، اور یہ خلیل کا ٹائٹل ایسے ہی نہیں مل گیا تھا۔ جب ہم چاہ رہے ہیں نا کہ میری حفاظت اللہ کرے، جب ہم چاہ رہے ہیں کہ میرے دشمنوں کے لیے اللہ کافی ہو جائے، جب ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ ہمارے کاموں کو سنبھالنے والا ہو جائے، تو پھر تھوڑا سا ہمیں بھی ذرا وہ راستہ اڈاپٹ کرنا ہے جو راستہ آپ کو اور مجھے ان رحمتوں تک پہنچا سکتا ہے۔ اور ان راستوں کے اوپر آپ سب سے پہلی ہستی جس کو دیکھتے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا بیسٹ فرینڈ کہا تھا۔ خلیل بیسٹ فرینڈ کے لیے آتا ہے، اللہ نے خود ابراہیم علیہ السلام کو یہ ٹائٹل دیا، اور یہ سٹیٹس ابراہیم علیہ السلام کو کچھ زندگی کے ایسے کام کرنے سے ملا تھا جو قدم زندگی میں ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کسی نے نہیں اٹھائے تھے اور ان کے بعد بھی کوئی نہیں اٹھانے والا تھا۔ یعنی جس کوانٹٹی میں ابراہیم علیہ السلام نے، جس کوالٹی میں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی سبمیشن اختیار کی تھی، اس سے پہلے کبھی کسی نے کی نہیں تھی۔ تو قدم ان سے پہلے نہ کسی نے اٹھائے، ان کے بعد بھی اگر اس کیپیسٹی میں ایک کے علاوہ کوئی ہستی نہیں آ سکی، تو بڑے سخت امتحان تھے جو ابراہیم علیہ السلام نے جھیلے تھے،
اور پھر جا کر ان کو اللہ کی دوستی خلیل اللہ ہونے کا ٹائٹل ملا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے ٹیسٹ یونیک تھے، تو ان کا اسٹیشن بھی، ان کا مقام بھی، ان کا رتبہ بھی یونیک تھا، اور ان کی جو ڈگری آف ایکسکلوسیوٹی ہے وہ قرآن واضح کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر آپ دیکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کا مفہوم آتا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ اگر میں کسی کو خلیل بناتا، یعنی اگر میں کسی کو اپنے بیسٹ فرینڈ، بیسٹ آف دا بیسٹ فرینڈ کی پوزیشن پر رکھتا تو میں ابو بکر کو خلیل بناتا، لیکن آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے اپنے خلیل کے طور پر چن لیا ہے۔ یعنی ابو بکر رسول اللہ کے صرف فرینڈ تھے بیسٹ فرینڈ، لیکن خلیل کے درجے پر نہیں تھے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے ساتھ خلیل کے درجے پر تھے، بالکل جیسے ابراہیم علیہ السلام تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام، رسول اللہ، دونوں اللہ کے خلیل تھے۔ عربی زبان میں کئی الفاظ آتے ہیں دوستی کو ڈیفائن کرنے کے لیے، جس میں سب سے ہائیسٹ اسٹیشن ہے وہ خلیل کا آتا ہے۔ دا ہائیسٹ بانڈ وچ ٹو پیپل کین انجوائے ود ان اے فرینڈشپ، دس از ایکچولی خلیل، جو کہ عربی زبان کی کونوٹیشن میں آپ کو ملتا ہے۔ اب یہ تو بات ہو گئی انبیاء اور رسولوں کے اندر۔ اگر ہم انسانوں کی بات کرتے ہیں تو ہم انسانوں کے لیول جو ہوتے ہیں دوستی کے، اس میں ڈیفینیٹلی ہمارے خلیل انسان ہی ہوتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی نیریشنز آتی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول نے ہم مسلمانوں کو بھی یہ بات کہی ہے کہ تم خلیل بنا سکتے ہو، یعنی کہ کسی انسان کو اس درجے پر لا سکتے ہو، ہاں، لیکن آپ کی جو آگے احادیث آتی ہیں وہ امیزنگ ہیں، اس لیے کہ آپ نے فرمایا، آپ کی حدیث آتی ہے، الرجل علی دین خلیلہ، انسان اپنے خلیل، اپنے بیسٹ فرینڈ کے دین پر ہوتا ہے۔ فَلْيَنظُرْ احدکم، تو تم میں سے ایک ایک انسان کو چاہیے کہ ذرا غور سے دیکھے، من یخاللو، اس نے کس کو اسپیشل فرینڈ بنایا ہوا ہے، جس کے ساتھ آپ ایکسٹرا آرڈینری وقت گزارتے ہیں، جس کے ساتھ آپ کے انٹرسٹ کامن ہونے لگ جاتے ہیں، جس کے ساتھ آپ کی لائکنس کامن ہونے لگ جاتی ہے، جس کے ساتھ آپ دوستی کے لیول پر آ جاتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ آپ کا دوست دین میں کہاں کھڑا ہے۔ جب رب کے ساتھ دوستی کی بات آتی ہے تو رب کے ساتھ دوستی میں بھی ٹاپ پوزیشن خلیل کی ہے، جس کو اللہ سب سے زیادہ پروٹیکٹ کرتا ہے۔ اس کے بعد پوزیشن آتی ہے ولایت کی، جو کہ ولی اللہ ہونے کی ہے، جہاں پر ہم اولیاء اللہ کو لاتے ہیں۔ صحیح؟ سو آپ کے کانسیپٹ بھی کلیئر ہوں گے اور آپ کو پتا چلے گا کہ ایکچولی ولی اللہ کون ہوتا ہے، کیا یہ اسٹیشن اچیویبل ہے، کسبی ہے، کمایا جا سکتا ہے، کیا میں اللہ سے دوستی کے کسی لیول پر آ سکتی ہوں؟ اگر آ سکتی ہوں تو کس درجے تک آ سکتی ہوں؟ انشاءاللہ آج آپ کو ساری کلیئرٹی مل جائے گی۔ صحیح؟ تو اگر ہم انسانوں کے لیول پر بات کرتے ہیں بینگ اے مسلمان، تو ہمارا کوئی زندگی میں خلیل ہو سکتا ہے، اور اگر ہم اب اپنا مقام اللہ کے ساتھ رکھ کر دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے میں کس طرح کی دوستی پر آ سکتی ہوں، تو خلیل ہونے کا چیپٹر تو بند ہے، وہاں صرف 2 لوگ موجود ہیں۔ اس سے نیچے کا ایک لیول، ایک اسٹیشن آتا ہے جس کو کہتے ہیں مقام ولایت۔ خلیل سے نیچے کا درجہ ہے ولی بن جانا اللہ کا، یعنی انسان کا ولی اللہ بن جاتا ہے۔ اس ولی کی جمع اولیاء آتی ہے، اولیاء اللہ کی ٹرم قرآن نے استعمال کی ہے۔ اب اولیاء اللہ وہ نہیں ہوتے ہیں جن کے ناموں کے آگے لگا ہوتا ہے ولی اللہ یہ، ولی اللہ وہ، ولی اللہ یہ۔ ولی اللہ کی ٹرم کو آج آپ اگر سمجھ جائیں گے نا، تو انشاءاللہ آپ کے بہت سے سب کانٹیننٹ کے دیے ہوئے فلسفے آپ کو واضح سمجھ آ جائیں گے کہ کہاں تک آپ اس کے اندر اپروچ کر سکتی ہیں اور کہاں آپ نے بریک لگانی ہے، اور اس اپروچ کو آگے لے کر اپنی زندگی میں کنٹینیو نہیں کرنا۔ تو اب اگلی ایکسپلینیشن جو آج میری اس انٹرو کے بعد ہے آیت نمبر 11 کے حوالے سے، وہ ہے ولی اللہ کون ہوتا ہے۔ ولی اللہ، ولی از دا ٹرم فار a friend in Arabic language۔ اللہ کا جب ولی ہونے کی آپ بات کرتے ہیں تو آپ بات کرتے ہیں کلوز فرینڈ کی۔ آپ کا کوئی ولی ہوگا تو وہ آپ کا کلوز فرینڈ ہوگا۔ جیسے آپ دیکھیں یہ جو ولی اللہ ہوتے ہیں، یہ کوئی الگ سے کوئی مزاروں پر بیٹھے ہوئے لوگ نہیں ہوتے ہیں کہ آپ کہیں کہ جی وہ ایک سرٹن لکس کے اندر ہوں گے اور ایک سرٹن ان کا حال حلیہ ہوگا اور ایک سرٹن طریقے سے انہوں نے زندگی سے اپنے آپ کو ڈیٹیچ کر کے رکھا ہوگا، اور جو ہیں وہ ایک الگ طرح سے بالکل دکھتے ہوں گے، دنیا کے معاملات میں ان کو رغبت نہیں ہوگی۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اصل ولی اللہ کون ہوتا ہے اس کو سمجھیں۔
ہم ہی جیسے لوگوں میں اسکیٹرڈ لوگ چند ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ محبوب رکھتا ہے. ہم ہی میں سے، آپ میں سے کوئی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے آپ سب اللہ کی ولی ہوں، مجھے کیا پتا، اللہ بہتر جانتا ہے. ولی اللہ کی ڈیفینیشن جو ہمیں ملتی ہے اپنے ٹریڈیشن سے وہ یہ ہے کہ عام ہی لوگوں میں موجود یہ چند اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جن سے اللہ رب العزت محبت کرتا ہے. ہم ان کو نہیں پہچانتے. اینڈ یہ نہ پہچاننا میکس دیم انٹرسٹنگ. آپ اور میں ان کو نہیں پہچانتے. یعنی ہم کسی کو دیکھ کر نہیں کہہ سکتے کہ یہ ولی اللہ ہے. کسی کے حال حلیے کو دیکھ کر یا کسی کے زندگی کے معاملات کو دیکھ کر آپ اور میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ولی اللہ ہے. اسکالرس کے مطابق تو یہاں تک کتابوں میں آپ کو ملتا ہے امنگ صحابہ کی کچھ ایکسپلینیشن میں وہ کہتے ہیں کہ ایون بہت سے ولی اللہ خود نہیں جانتے کہ وہ اللہ کے ولی ہیں. Such a beautiful ayah and such a beautiful concept embedded within the ayah. کہتے ہیں اللہ کے بہت سے ولی اللہ خود نہیں جانتے کہ وہ اللہ کے ولی ہیں. ان کو خود اندازہ نہیں ہوتا کہ اللہ ان سے کتنی محبت کرتا ہے، اس لیے کہ ولی اللہ کون ہے جس سے اللہ بے تحاشا محبت کرتا ہے. اور یہ خود وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو نہیں پتا ہوتا کہ ان کی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی وجہ سے اللہ ان کے درجات کیسے بلند فرماتا ہے. یہ ایک بہت بڑا انعام ہے اللہ کا ولی بن جانا. اور اسکالرز نے اس ولایت پر آنے کے درجات بھی بتائے ہیں کہ آپ کوشش کر سکتے ہیں لیکن شیورٹی کسی کے پاس نہیں آ سکتی ہے کہ مجھے پتا چل جائے کہ میں نے یہ 3 درجے کر لیے سو ناؤ آئی کین ڈکلیئر مائی سیلف ایز اے ولی اللہ. نہیں، یہ تو وہیں جا کے پتا چلے گا آخرت میں، روز محشر میں جب کھڑے ہوں گے اور جب اعمال نامہ کھولا جائے گا اور جب ہمارے اعمال ہماری ڈیڈز جو ہیں وہ ٹینجبل فارم میں ویٹ کے اندر ڈال دی جائیں گی، تب پتا چلے گا کہ اصل میں ہم ولی اللہ تھے یا نہیں تھے. بٹ یہ مقام ولایت جو ہے یہ اسپیشل فرینڈشپ ہے اللہ کے ساتھ. اور یہ ولی اللہ وہ ہوتے ہیں جن کے لیے اللہ یہ معاملہ کرتا ہے کہ اللہ ان کا وکیل بن جاتا ہے. وہی ولی اللہ ہوتے ہیں جس سے سورت مزمل کی آیت 11 کو شروع کیا گیا. ان کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے ذرنی والمکذبین، مجھے اور ان جھٹلانے والوں کو تم چھوڑ دو. یعنی اللہ اپنے ولی اللہ سے کہتا ہے کہ دشمنوں کا معاملہ اپنے مجھ پر چھوڑ دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قدسی آتی ہے. آپ نے فرمایا من عاد لی، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد اذنتہ بالحرب. اسٹرانگ الفاظ ہیں. من عاد لی ولیا فقد اذنتہ بالحرب. جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے then I have declared war against him. جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے میں اس کے خلاف دشمن بن جاتا ہوں، میں اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہوں. یہ وہ حدیث ہے جس میں سائملٹینیسلی ایک اینگل جو ہے وہ خوشی والا ہے یعنی انسینٹیو ہے، اور ایک اینگل بہت ہی خوف والا ہے. یعنی ایک اینگل سکیری ہے اور ایک اینگل خوش کرنے والا ہے. میں بتاتی ہوں کیسے. جب آپ آس پاس کے انسانوں میں جانتے ہی نہیں ہیں کہ کون اللہ کا ولی ہے تو سکیری پارٹ یہ ہے کہ کہیں غلطی سے ہم کبھی کسی اللہ کے ولی کو پریشان نہ کر دیں، اس کی انسلٹ نہ کر دیں، کہیں ہم اس کے ساتھ زیادتی نہ کر دیں، کہیں ہم اس کا حق نہ مار لیں کہ الٹیمیٹلی مجھے پتا بھی نہ چلے اور اللہ کی جنگ میرے ساتھ شروع ہو جائے. سچ اے اسکیری کانسیپٹ. اور جو دوسرا خوبصورت پہلو ہے وہ یہ کہ اگر کسی انسان کو اللہ تعالیٰ کی ولایت، اس کا ولی ہونے کا موقع، اسٹیشن، رتبہ مل جاتا ہے تو پھر اس انسان کا یقین ہوتا ہے کہ اب کوئی دنیا کا دشمن اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. ہاں، یہ کہ اللہ نے بتایا نہیں ہے کہ کون ولی اللہ ہوتا ہے میرا اور کون نہیں ہوتا، آخرت میں پردے ہٹائے جائیں گے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول آتا ہے، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے 2 چیزوں کو انسانیت میں امبیڈڈ رکھا ہے لیکن ہڈن رکھا ہے. 2 چیزیں انسانیت کو دی ہیں لیکن انسانیت سے چھپا دی ہیں. اس دنیا کی زندگی میں ان پر پردہ ڈلا رہتا ہے، آخرت کی زندگی میں ان پر سے اللہ پردہ ہٹاتا ہے. اور حضرت علی نے وہ جو 2 چیزیں بتائیں وہ کیا ہیں؟ ایک وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نیکیاں کرنے کو انسینٹیو دیے ہیں لیکن اللہ نے کس نیکی میں اپنا کتنا بڑا پلیزر رکھ دیا ہے وہ اللہ نے چھپا دیا ہے نیکیوں کے اندر.
किस नेकी में कितनी इंटेंसिटी का रिदवान मौजूद है, ये अल्लाह ने नहीं बताया, ताकि हम सब नेकियां करने की कोशिश करें। छोटी नेकियां भी करें, बड़ी नेकियां भी करें, मीठी नेकियां भी करें, कड़वी नेकियां भी करें, दिल को परेशान करने वाली नेकियां भी करें, दिल को सुकून देने वाली नेकियां भी करें, किसी इंसान की मदद करने वाली नेकी भी करें और किसी इंसान को माफ कर देने वाली नेकी भी करें। तो हजरत अली के कौल के मुताबिक प्लेजर नेकियों के अंदर रखे गए हैं, लेकिन किस नेकी का प्लेजर किस इंटेंसिटी का है, ये इंसानों को नहीं बताया गया। और दूसरी चीज हजरत अली कहते हैं कि जो इंसानियत में मौजूद है लेकिन उसको हिडन रखा गया है, वो कहते हैं वो अल्लाह ने अपने औलिया इंसानों में रखे हैं। किसी को पता नहीं चलता कि कौन सा इंसान वली उल्लाह है। आपको और मुझे नहीं मालूम होता कि हम किस इंसान से मिले, या हम किस इंसान से रेगुलर मिलते हैं, या हम किस इंसान से रेगुलर बात करते हैं और वो अल्लाह का वली है। जाहिर है ये इंसान जो अल्लाह की विलायत हासिल करता है, ये अमल के सर्टेन लेवल पर होता है। ऐसा नहीं है कि मैं हर तरह के इंसानों में वली ढूंढना शुरू कर दूं। ढूंढने की वैसे हमें जरूरत नहीं होती अल्लाह का वली, सही है, बनने की कोशिश होती है। ऑल द वे राउंड हमने अपने पैरामीटर्स बदल दिए ना। हम माशरे में वलीउल्लाह ढूंढते हैं ताकि हम उनसे दुआ करवाएं, ताकि हम उनसे कहें कि फूंक दें मेरे ऊपर, ताकि मेरे मसले खत्म हो जाएं। वलीउल्लाह ढूंढने नहीं होते, वलीउल्लाह बनने के लिए आमाल अडॉप्ट करने होते हैं। तो वलीउल्लाह के लिए स्कॉलर्स कहते हैं कि ये इंसान वो होता है जो प्रैक्टिकली अमलन दीन के अमल पर होता है। एक सर्टेन लेवल ऑफ अमल फराइज को मुकम्मल करने का इसने अदा किया होता है। इमाम इब्नुल क़य्यिम अपनी किताब में लिखते हैं कि कितनी कौमें, वेरी स्ट्रॉन्ग कॉनोटेशन वली कौन होता है। कहते हैं कितनी कौमें प्रोटेक्ट कर ली गई सिर्फ इसलिए कि उनमें अल्लाह का एक वली था, और कितनी कौमें तबाह कर दी गईं सिर्फ इसलिए कि उस कौम ने अल्लाह के वली को नुकसान पहुंचाया था। So it has a strong connotation. ذرني والمكذبين. अल्लाह कह रहा है मैं अपने वली को बता रहा हूं कि मैं उसकी हिफाजत करूंगा, उसके दुश्मन को मेरे हवाले कर दो। इस आयत को हम सरसरी पढ़कर आगे निकल जाते हैं और हमने कभी इस तरह के मफहूम को अंदर से अगर डिराइव करने की कोशिश नहीं की, तो हमें हर आयत के अंदर अल्लाह ताला की मोहब्बत और हुब कैसे नजर आएगा। तो ये इतना स्ट्रॉन्ग मफहूम है इस आयत के अंदर कि जब अल्लाह अपने बंदों को, मोमिनीन को कहता है कि आप अपने दुश्मनों का मामला छोड़ दें, इसका मतलब होता है अल्लाह ने उन मोमिनीन को एक स्पेशल रुतबा दे दिया है और अब अल्लाह उनके बिहाफ पर इंतकाम लेगा। नाउ मूविंग विद द नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन। वली बनने के कोशिश हमने कहा ना हमने करनी है, तो वली बनने के 3 ज़राए हैं, मेजरली 3 ज़राए जो क्लासिकल स्कॉलर्स मेंशन करते हैं कि अगर आप और मैं क्रेविंग रखते हैं कि मैं अल्लाह की दोस्त बन जाऊं, मैं अल्लाह की वलीउल्लाह की कैटेगरी में आ जाऊं, रोज़े महशर मुझे ये टाइटल दिया जाए कि दिस पर्सन, दिस बंदी वाज अल्लाह की वली, तो फिर ये मेरे लिए कितना बड़ा ऑनर होगा। तो उसके 3 ज़राए वो बताते हैं। ये याद रखें, वली सिर्फ दुआ करने से नहीं बनता, चिल्ला काटने से भी नहीं बनता, अमल करने से बनता है। दिस इज द मेन एसेंस। नंबर 1, वो कहते हैं स्कॉलर्स के इंसान फराइज पर बाकायदगी और दवाम इख्तियार कर ले, इतना ज्यादा कि उसको अपनी इबादत में सुरूर आने लग जाए। द टर्म सुरूर कैन टेल यू सो मच। आपको क्या हर हर सिचुएशन के अंदर, हर मौके पर, हर मौसम में बाग में बैठकर सुरूर आता है, या ये कभी-कभी मौका आता है कि जब आप उस सुरूर की कैफियत में होते हैं, दैट यू आर एब्सॉर्बिंग समथिंग व्हिच इज पेनिट्रेटिंग डीप इनसाइड इन योर सोल, एंड यू कैन फील दैट ठंडक, एक सॉर्ट ऑफ ठंडक विद इन योर सोल, जिसको आप डिफाइन कर सकते हैं कि सुरूर आ गया। बाज़ लोग ये टर्म इस्तेमाल करते थे या करते हैं जब वो किसी की बहुत खूबसूरत आवाज सिंगिंग में सुनते हैं, तो वो कहते हैं कि ओह, इनकी आवाज को सुनकर सुरूर आ गया। सो दिस दिस इज अ फ्लोटिंग पीस विद इन यू, जो एक आपके ब्रेन कैपेसिटी से आपकी हार्ट कैपेसिटी तक बहुत से इमोशंस और थॉट्स को कनेक्ट कर देता है। दैट्स द कॉनोटेशन, एलैबोरेशन एंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ द वर्ड सुरूर। जिस इंसान को इबादत सुरूर देने लग जाए, I'm hoping that you will get what I'm trying to tell.
جب آپ نماز کے لیے کھڑی ہوں، اٹس لائک آپ کتنی تھکی ہوئی تھیں، نماز نے آپ کو ایسا فریش کر دیا کہ جیسے آپ 8 گھنٹے سو کر اٹھے ہیں. دس از دا سرور آف عبادت. تو اسکالرس کہتے ہیں نمبر 1 ولی اللہ بننے کے ذرائع میں سے پہلا ذریعہ کیا ہے کہ جب انسان فرائض میں دوام باقاعدگی اڈاپٹ کر لے، اس کو عبادت کی سویٹنس محسوس ہونے لگ جائے، اس کو عبادت کا پلیزر محسوس ہونے لگ جائے. آپ محبت میں عبادت کریں، مشکل اور مصیبت میں عبادت نہ کریں، اور آپ کی عبادت ایک یونیک فورس آف ڈرائیو بن جائے، ڈرائیونگ فورس بن جائے کہ آپ کو اللہ سے ملنا ہے. رضوان آپ کا جو ہے وہ آپ کو اللہ کی طرف لے کر جائے، رضوان اللہ حاصل کرنے کی کیپیسٹی آپ کو اللہ کی طرف لے کر جائے. اور میں آپ کو اسی سورت المزمل کی ان ڈیپتھ اسٹڈی میں وہ حدیث بڑی ڈیٹیل سے کرا چکی ہوں جس کا مفہوم آتا ہے کہ بندہ اللہ کے قریب فرائض کے تھرو ہوتا ہے، پھر نوافل سے وہ مٹھاس حاصل کرتا ہے اتنی کہ پھر عبادت اس کی سرور بن جاتی ہے. پھر اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کا ہاتھ، آنکھ، کان بن جاتا ہوں ایسے انسان کی. یہی وہ کیفیت ہے اس حدیث قدسی میں جو اللہ بتاتا ہے کہ اللہ کا ولی اڈاپٹ کر لیتا ہے. عبادت کرنے کا شوق آ جائے، نیکی کرنے کی کریونگ ہو جائے، گناہوں سے کراہیت محسوس ہو، پیچھے مڑ کر گناہوں کو دیکھنا شدت سے ناپسند ہو جائے. دس از دا فرسٹ ذریعہ جس میں بندہ مومن اللہ کی ولایت کے مقام پر جانا شروع کر دیتا ہے. سیکنڈ ذریعہ جس سے اسکالرس کہتے ہیں کہ ہم مسلمان، ٹوٹے پھوٹے مسلمان مقام ولایت کی کوشش کر سکتے ہیں. اور وہ دوسرا ذریعہ یہ ہے کہ انسان کی توبہ میں سنسیریٹی، خلوص آ جائے. جب انسان کو اپنے گناہوں کی شدت محسوس ہونے لگ جائے. 99% ہمارے گناہ ہمیں گناہ نہیں لگتے، اس لائک ناک پہ مکھی بیٹھی اور ہم نے اڑا دی. 99% ہمارا حال یہ ہوتا ہے. لیکن جب بندہ مومن کے گناہ اس کو پرک کریں، اس کو پنچ کریں، جب بندہ مومن کے گناہ اس کو اتنی اندر انٹرنل اذیت دیں کہ وہ بڑھ بڑھ کر توبہ کرے، اور اس کو توبہ کرنا اتنا مٹھاس والا لگے، توبہ کرنا اس کو اتنا سکون دے کہ وہ جو اس کے گناہ کی کرواہٹ ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے بھول جائے. جیسے حدیث کا مفہوم آتا ہے، کبیرہ گناہوں سے اللہ کسی انسان کو نکالتا ہے. بالکل جیسے آپ اپنے مشروب میں سے مکھی نکال کر باہر پھینکتی ہیں نا، وہ تو آپ پھینک دیتی ہیں، بٹ آپ پک کرتے ہیں نا ایک اسپیسیفک چیز. بعض لوگ بہت اسپیسیفک ہوتے ہیں، اگر ان کی چائے کے مگ میں چائے کی پتی اوپر ان کو فلوٹ کرتی ہوئی نظر آ جائے تو وہ اسپون سے اس پتی کے اتنے سے ایک چھوٹے سے ذرے کو باہر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طرح اللہ جس انسان کے اندر نیکی کا جذبہ، سلیم الفطرت ہونا دیکھتا ہے، اللہ گناہوں کی دلدم میں سے اس کو ہینڈ پک چن کر باہر نکال لیتا ہے. تو حدیث کا مفہوم آتا ہے کبیرہ گناہوں سے اللہ کسی انسان کو نکالتا ہے اور توبہ کے دروازے پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے. اب یہ انسان جب توبہ کرتا ہے with a full realization، تو جو پلیزر اس کو گناہ کرتے ہوئے آتا تھا اس سے 1000 ٹائم مور انٹینسٹی کا پلیزر اس کو اللہ کے راستے پر چلنے میں آنے لگ جاتا ہے. اور پھر یہ وہ شے ہوتی ہے، یہ وہ عمل ہوتا ہے، یہ وہ توبہ کی طاقت ہوتی ہے جو انسان کے ایمان کو اوپر اٹھاتی ہے اور انسان مقام ولایت پر آنے لگ جاتا ہے. دس از دا سیکنڈ ذریعہ. ہم اپنے گناہوں پر توبہ کر کے اللہ کے ولی بن سکتے ہیں. ایسی توبہ کہ ہم پیچھے گناہوں کو پلٹ کر نہ دیکھیں. تیسرا ذریعہ، اسکالرس کے مطابق اللہ کسی بندے پر آزمائش، سخت آزمائش، بلا ٹریجڈی ڈال کر اس کو آزماتا ہے. اللہ آپ سے کچھ آپ کا پسندیدہ لے لیتا ہے اور وہ بندہ اس ٹریجڈی کے اوپر اپنا احتساب کانسٹنٹلی کرتا رہتا ہے، راضی با رضا رب کانسٹنٹلی رہتا ہے، صبر کرتا ہے، اللہ کی رضا اس مشکل ٹریجڈی غم میں بھی تلاش کرتا ہے. تو اب یہ انسان مقام ولایت پر آنے کا اہل ہو جاتا ہے. دیز آر دا 3 ذرائع جو کلاسیکل اسکالرز نے احادیث اور قرآن سے ہی ڈیرائیو کر کے بتایا ہے کہ ہم انسان کس طرح سے اللہ کے ولی بننے کی کوشش کر سکتے ہیں.
ہماری زندگیوں کے اندر عبادت میں سرور آ جائے، گناہوں پر توبہ آ جائے، اور جب کوئی غم پڑے تو ہم اللہ کے ساتھ اپنی ایسی لا لگا لیں کہ اس غم میں اللہ سے مدد مانگتے ہوئے راضی با رضائے رب رہیں۔ نیکسٹ ایکسپلینیشن، اپنے ولی اللہ کو اللہ تسلی کیسے دیتا ہے؟ جیسے کہ آپ کو آیت نمبر 11 میں بھی تسلی نظر آ رہی ہے، تو اللہ اپنے ولی کو تسلی کیسے دیتا ہے؟ اگر آپ آیت کے حوالے اور سورت کے حوالے سے دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں ذرائع پر آپ کو پرفیکٹ فٹ نظر آتے ہیں ٹو بی ولی آف اللہ۔ آلدو وہ تو خلیل تھے اور اوپر کا سٹیج تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ تینوں کیپیسٹیز موجود تھیں۔ تو جب مکی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا ہے اور قریش کے لوگوں نے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو ہرٹ کرنا شروع کیا ہے، تو سورت مزمل سے آپ کو حوصلہ دیا گیا۔ آپ اللہ کے خلیل ہیں، آپ اللہ کے ولی ہیں، وہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ آپ کے ساتھیوں کو بتا دیا، بعد میں آنے والی امت کو بتا دیا، امت کو بھی کلیئرٹی دے دی کہ تم اس رب کے راستے پر چل رہے ہو، اس رب کے راستے پر محنت کر رہے ہو، وہ تم کو ولایت کے رتبے سے بھلا کیوں نہیں نوازے گا؟ آپ جان لگا دیں اس کی عبادت کی، آپ جان لگا دیں توبہ کرنے کی، آپ جان لگا دیں صبر کرنے کی، کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام ولایت عطا نہ کرے؟ آپ قربانیاں دے رہی ہوں، کیسے ہو سکتا ہے اللہ تمہارے دشمن کو فیس نہ کرے؟ جبکہ آپ پیچھے پڑھ کر آئی ہیں آیات میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کو کہا گیا کہ ان کے ظلم پر آپ صبر کریں۔ اللہ پہلے ہی کہہ چکا ہے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، کل تو پڑھا ہے۔ تو دشمن کو بھی اللہ نہیں چھوڑے گا، آپ کو بھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ دشمن کے ساتھ معاملہ یہ ہوگا کہ اللہ کی لاٹھی غیب میں چلتی ہے تو دنیا کے سٹیج پر لوگوں کو آزمانے کا باعث بنتی ہے۔ اللہ اپنے مقرب بندوں کا انتقام خود لیتا ہے۔ This is the main essence of آیت نمبر 11۔ وہ جو اللہ کی ولایت پر آ جاتے ہیں، وہ جو اللہ کے ولی بن جاتے ہیں، اللہ ان مقرب بندوں کا انتقام خود لیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ہمیں تو روک دیا تھا، مسلمانوں کو تو روک دیا تھا، کہا تھا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، پیچھے کہا تھا فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا، وکیل بھی اس کو بنا لو، ہاتھ بھی اپنا روک کر رکھو، زبان کو بھی تھام کر رکھو، بدلہ اور انتقام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جب ان کو روک دیا تھا تو یاد رکھیں رب تو پیچھے نہیں ہٹتا۔ تو اگر آج آپ کو کوئی پرووک کرتا ہے جھگڑا کی طرف، لڑائی جھگڑے کی طرف، پریشان کرنے کی طرف، آپ کے لیے راستے تنگ کرنے کی طرف، آپ کا حق نہ دینے کی طرف، خاموشی جھگڑوں میں اختیار کر لیں، اس لیے کہ جھگڑے میں جو خاموش رہتا ہے اس کا جواب اللہ رب العزت کے فرشتے دے رہے ہوتے ہیں۔ یہی فرمایا آیت میں اور آیت کے حوالے سے تمام مسلمان امت کے لیے، ذرنی والمکذبین، یہ جو لوگ آپ کے پیغام کو یا رسول اللہ جھٹلا رہے ہیں ان کو میرے حوالے کر دیں۔ آیت میں اگر آپ ان جھٹلانے والوں کو شان نزول کے حساب سے واضح دیکھیں تو وہاں پر بھی آپ کو قریش کے وہ سردار نظر آئیں گے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائیں، اور یہی آیت آپ کو اپنے لیے تعویل عام میں بھی سٹینڈرڈ دیتی بھی نظر آئے گی۔ سٹینڈرڈ دے دیا نا، جب بھی مومنین رب کی انسٹرکشنز کے مطابق زندگی میں آگے بڑھیں گے، جب بھی وہ رب کی قدر کریں گے، آپ کو اللہ کی مدد ملے گی۔ یہ سٹرونگ ایمان آپ کا ہونا چاہیے، سٹرونگ ایمان۔ اللہ آپ کو مدد بھیجے گا، یہ ولی اللہ کو تسلی ہے آیت نمبر 11 سورت المزمل کی۔ اگر آپ اپنے آپ کو اللہ کے راستے پر لگا رہی ہیں، کھپا رہی ہیں، اس کی محبتوں میں آگے بڑھنے کے لیے جان لگا رہی ہیں، تو یاد رکھیں یہ آپ کو تسلی ہے۔ مت گھبرائیں آس پاس والوں سے جو آپ کا دامن گھسیٹتے ہیں، آپ کی راہیں مشکل کرتے ہیں، آپ کے لیے اللہ کے راستے پر آنا جو ہے وہ دشوار کر دیتے ہیں، کبھی تانا دیتے ہیں، کبھی آپ کا گناہ یاد کراتے ہیں، کبھی آپ کی ایگزسٹنگ کمزوری یاد کراتے ہیں۔ forget about all of them. just keep one thing in mind. آپ اللہ کے انسٹرکشنز کو فالو کرنے کے راستے پر چل پڑی، آپ زندگی میں اس کی محبت اور ایمان کو بڑھانے کی کوشش میں لگی ہوئی ہیں، آپ نے اس کی قدر شروع کر دی ہے، اب وہ آپ کی قدر کرے گا اور آپ کی مدد کرے گا۔
تو جھٹلانے والے اصل میں کون ہوتے ہیں یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ کہیں ہم جھٹلانے والے نہ بن جائیں. اٹس ویری امپورٹنٹ. جب قرآن میں کفر کا ذکر آئے، جب قرآن میں ناشکری کا ذکر آئے، جب قرآن میں اللہ کی طرف نافرمانی کے ساتھ اسٹیپ کرنے کی بات آئے، تو انسان اپنے آپ کو بھی اس فریم میں ضرور رکھے. جہاں ولی اللہ کے فریم میں فٹ ہوتے ہیں، وہاں اس فریم میں فٹ ہو کر دیکھیں کہیں مجھ میں یہ غلطی تو نہیں ہے، کہیں میرے ساتھ یہ مسئلہ تو نہیں ہے.